تو داماد کی سلیکشن میں بھی دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں, صحت مند ہو اور ایماندار ہو. ہمارے ہاں ان دو کو اگنور کر کے روکڑا دیکھا جاتا ہے کماتا کتنا ہے. اگر وہ ایماندار نہیں ہے, کماتا ہے, خدا کی قسم یہ کمائی عذاب جان بن جائے گی. اسی کمائی سے وہ آئس پیے گا, اسی کمائی سے شراب پیے گا, اسی کمائی سے لڑکیوں کو جھانکا تاکی کرے گا. پیسہ تقوی کے بغیر آتا ہے تو عیاشی لے کر آتا ہے. دوسری بات یہ کہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے. اگر صحت ہے تو بندہ بزنس کر کے پیسہ کما لیتا ہے. ایمانداری اور ایمانداری نہیں ہے تو پیسہ وبال جان. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی اگر صحت مند ہے تو اس کی جیب میں پیسہ ہے یا نہیں یہ مت دیکھو, بلکہ ایسے موقع پہ قرآن کیا کہتا ہے, یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. جب بیوی آئے گی تو کھلانے کا خرچہ بھی اللہ دے دے گا. اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے, دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے, اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا, میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں آپ, اور یہ تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی, اور اس کا ذمہ دار برطانیہ, امریکہ اور اسرائیل ہوگا, جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے ہیں. اس لیے میرے سامنے یہ نہ کیا کرو گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں, تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے, تھینک یو پہ ختم کرتا ہے. یہ ان کا تھینک یو قیامت کے دن ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا. ہمارا وہ شخص جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے, خدا کی قسم ان سے اچھا ہے. وہ دنیا میں وہ ظلم اور بربریت نہیں کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. بہت آج نا ایٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ, ان کے اخلاق, ان کی سڑکیں, ان کے روڈ. او بھائی دنیا کا خون چوس رہے ہیں یہ, اس اخلاق کا کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ عراق میں جو بھوک سے بچوں کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے؟ مسلمانوں نے مارا ہے یا ان 27 اتحادیوں نے مارا ہے؟ وہ عراق اب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے. اس تباہی کا جو سینکڑوں بچے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق عراق میں بھوک سے مرے ہیں, ان کا ذمہ دار سعودی عرب ہے, پاکستان ہے, یا وہ 27 اتحادی ممالک ہیں جو سارے غیر مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے 27 ملکوں نے مل کے عراق پہ حملہ کیا تھا اور جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے پاس کیمیکل ہتھیار ہے. اب بھی دنیا کو اگر ہوش نہیں آتا اور کفر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو جو صبح و شام ان کے گن گاتے ہیں, تو پھر آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک صحابی آئے, دیکھو یہ ہے بزنس, ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کاروبار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. تو آپ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو کچھ گھر میں ہے لے آؤ. آپ نے یہ تھوڑی فرمایا کہ ایسا کرو, بزنس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے, انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ چاہیے, پیسے کے لیے وسیم بھائی چاہیے جو تمہیں ادھار دے دیں. ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے. آپ نے فرمایا گھر میں کچھ ہے تو لے آؤ. ان کا تو دماغ بھی نہیں ہوگا اس طرف. وہ ایک برتن تھا, پلیٹ کو جس ٹائپ کی چیز اٹھا کے لے آئے. اس سے بزنس کا آغاز ہو رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے بولو؟ بزنس. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ عثمان سے قرضہ لے لو, بڑے مالدار ہیں وہ. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ مغیرہ ابن شعبہ بڑے مالدار ہیں ان سے قرضہ لے لو. نہ, جو کاروبار شروع ہی قرضوں سے ہو رہا ہے اس میں کیا کرو گے آپ؟ آپ نے فرمایا کہ جو ہے گھر میں لے آؤ. وہ ایک برتن لے آئے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کون اس کو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں, 1 درہم میں. آپ نے فرمایا 1 درہم سے زیادہ میں کون لے گا؟ 1 درہم سے زیادہ میں. بتاؤ کیسا بزنس سکھا رہے ہیں بھائی؟ ہے بھائی, پیسے بھی نہیں ہے, درہم بھی نہیں ہے, صرف پلیٹ ہے, یہاں سے بزنس کا آغاز. اور ظاہر ہے اس برتن کی مارکیٹ ویلیو تھوڑی ملے گی, خریدا مہنگا ہوگا, اب بیچ کیسے رہے ہیں؟ سستا.